جب جنگ آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس دوسری چوائس نہیں ہوتی، آپ نے اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہو۔ عمران خان کی ساری پارٹی جو ہے وہ غیر منتخب لوگ چلا رہے ہیں، ان سے میں کیا توقع رکھیں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈائجسٹیبل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ناقابل ہضم ہوتی ہیں۔ 9 مئی میں اگر پاک فوج اپنے کسی کور کمانڈر کو نہیں بخشتی، اگر وہ ڈی جی آئی سابق کو نہیں بخشتی، اس کا کورٹ مارشل کر دیتی ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو فی سبیل اللہ معاف کر دیا؟ دیکھنا اب یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں اپوزیشن جماعتوں کو لے کر کیا ڈسکشن چل رہی ہے، جنگ کو لے کر وہاں انڈرسٹینڈنگ کیا پائی جاتی ہے۔ اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ اسی چیز کو لے کر ہوں گے، کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اختیار ولی صاحب۔ ایک تو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے وفود کی سطح پہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا، آذربائیجان بھی جائیں گے، بڑا کل کے آذربائیجان نے پاکستان کی حمایت کی، ترکیہ نے کی۔ اسی بات کو لے کر انڈیا میں صف ماتم بیچارہ وہاں کے میڈیا میں خاص طور پر وہاں کے عوام تو بیچارے مظلوم ہیں، اور وہ مودیزم کا شکار ہے وہاں کے عوام۔ میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ان سارے ایشوز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ان وفود کے معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں، پرائم منسٹر آفس میں کیا ڈسکشن آج کل چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فہد بھائی۔ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہے یہ ٹوٹلی ٹپکلی اپنے ان تمام دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جس طرح یہ انڈیا نے ہم پہ ایک جنگ مسلط کر دی تھی، جی اور ایسے حالات میں آپ نے دیکھا، اگر ہم 2-2.5 سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان سفارتی محاذوں پر بالکل تنے تنہا ہو گیا تھا۔ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا، ایون ہمارے ساتھ چائنا نہیں کھڑا ہو رہا تھا کسی بات پہ، ترکیہ نہیں کھڑا ہو رہا تھا، یو اے ای، سعودیہ، کوئی بھی نہیں۔ اچانک آپ پہ جو جنگ تھوپی گئی انڈیا کی طرف سے، اور اس میں اب وزیر اعظم سے آپ نے جو موو لیا تھا کہ پہلگام واقعے میں اگر انڈیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں پاکستان ملوث ہے تو آئیے لیٹس ہیو اے جوائنٹ انویسٹیگیشن، تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمارے اس موقف نے ہمیں دنیا بھر میں بڑی پذیرائی دی، اور پاکستان اب سفارتی محاذ پر دنیا میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں ہم نے ٹیبل کو ٹرن کر کے انڈیا کو تنہا کر دیا ہے سفارتی محاذوں پر، ڈپلومیٹیکلی، انٹرنیشنلی۔ اور اس وقت پاکستان کے ساتھ آذربائیجان، ترکیے، چائنا، یو اے ای، سعودیہ، یہ سارے ممالک آپ کے ساتھ بالکل کھل کے کھڑے ہو گئے تھے، تو ان دوستوں کا وہ ٹھیک۔ شکریہ ادا کرنے گئے ہیں۔ اور اگر مستقبل میں پھر بھی کبھی اس طرح، جس طرح آپ نے کہا، دیکھا ہوگا کہ مودی کہتا ہے کہ سندور ابھی ختم نہیں ہوا، تو ہم کہتے ہیں چلو ایک چٹکی بھر سندور اور منگا لو، ہم تمہاری مانگ میں وہ بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا تو میں اختیار ولی صاحب، مجھے اب جاننا اگر یہ ہے کہ اپوزیشن میں دیکھیے عمران خان اور سیاسی کارکنوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، آل پاکستان وکلا کنونشن نے جو اعلامیہ دیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ دیں تو انہوں نے کہا الیکشن میں ڈاکہ ڈالنے والوں کو اس ملک میں جمہوریت قبول نہیں ہے، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اسی طرح میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعت کو یہ بڑا گولڈن چانس تھا، شہباز شریف صاحب کے لیے بھی، اور ساتھ زرداری صاحب بھی آپ کے اتحادی ہیں، تو مل کے چلتے، ساتھ لے کے چلتے، لیکن اپوزیشن تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، اور آپ کیسے سیاسی استحکام کو لے کر چل پائیں گے جب اپوزیشن کو آپ ساتھ ہی نہیں لے کے چلیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس ملک میں اگر کوئی ایک پارٹی ہے جو آپ کے ساتھ نہیں چل رہی، یا وہ لی تو لال کرتی ہے، یا پاکستان پر دشمن حملہ بھی کرتا ہے، تو ان کا ایک ہی نیریٹو ہوتا ہے، اور ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کر دیں۔ تو یہ تو سکور سیٹل کرنے والی باتیں ہو گئی۔ حالانکہ جب جنگ آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس دوسری چوائس نہیں ہوتی، آپ نے اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ پولیٹیکل ہارمنی کے لیے ہم نے جتنے تگودو ہم نے کوششیں کی، میرے خیال میں وہ پوری قوم اس کی گواہ ہے۔ ہاں، اب ایسے حالات میں ہم نے ان کو کہہ بھی دیا تھا کہ یہ جو آپ کی فضول کی ایک رٹ ہے، فارم 47 وغیرہ وغیرہ، جعلی مینڈیٹ، یہ تو ہم نے بھی 4.25 سال کہا تھا، اور ہمارے موقف میں زیادہ جان تھی، ہم نے ان سے زیادہ احتجاج کیے تھے، ملین مارچز ہم نے کیے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر، کہ آپ کو آر ٹی ایس بٹھا کر لایا گیا ہے، آپ کو تو جہانگیر ترین کے جہاز کی وجہ سے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا، پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، جنرل باجوہ نہ ہوتے، ثاقب نثار نہ ہوتے تو عمران خان کی تو حکومت ہی نہ بنتی۔ لیکن جب پلوامہ پر حملہ، پلوامہ کے واقعے میں پاکستان پر
حملہ کیا گیا تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نواز شریف کو رہا کریں، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے قیدی کو رہا کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، نو، ہم سیدھے چلے گئے، ہم نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا، بلکہ ہماری میڈیا، سوشل میڈیا، جتنے ہمارے میڈیا پرسنز ہیں، سب نے کھل کے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انڈیا کے مخالف اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب بیچارے، وہ ایک نان ٹیکنیکل بندے ہیں، میں نان پولیٹیکل بندے ہیں، وہ سیاسی آدمی تھوڑی ہے، اب اس کو کیا پتا ہے کہ افتخار کس ولی موقع صاحب پہ کیا آپ کا، بات کریں۔ افتخار ولی صاحب میں، عمران خان کی ساری پارٹی جو ہے وہ غیر منتخب لوگ چلا رہے ہیں، ان سے میں کیا توقع رکھیں؟ افتخار ولی صاحب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ بڑے جڑے ہوئے ہیں اپنی لوگوں کے ساتھ، حلقے کے لوگوں کے ساتھ، اور آپ اور طرح کا فلیور ہیں پولیٹکس کے اندر، جو اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ بھی جڑے ہیں، وہاں کی مؤثر آواز ہیں کے پی کی، نون کو لے کر پرائم منسٹر صاحب کے بھی قریب ہیں، کوارڈینیٹر بھی ہیں ان کے، کوئی سیاسی رستہ نہیں بچا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان اب جیل میں ہی رہیں گے، کوئی سیاسی رستہ نہیں گورنمنٹ کے پاس کہ وہ دل بڑا کرتی، انہیں ساتھ لے کے چلتی، یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی رستہ بچا ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈائجسٹیبل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ناقابل ہضم ہوتی ہیں۔ 9 مئی میں اگر پاک فوج اپنے کسی کور کمانڈر کو نہیں بخشتی، اگر وہ ڈی جی آئی سابق کو نہیں بخشتی، اس کا کورٹ مارشل کر دیتی ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو فی سبیل اللہ معاف کر دیا؟ از اٹ پاسبل؟ نو، مجھے نہیں لگتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آئین اور دستور اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ فی سبیل اللہ بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر دلیل کے، بغیر منطق کے، بغیر گواہی، بغیر ثبوت کے، بغیر قانون کی کتاب کا کوئی حوالہ دیے عمران خان کو چھوڑ دیں، تو میرے خیال میں دس از سم تھنگ لائک بلیک میلنگ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایٹ دا کاسٹ آف انٹیگریٹی آف پاکستان، یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، یہ مشورہ ان کو ضرور دیں گے جو وہ اپنے مخالفین کو دیا کرتے تھے، ہمیں بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، وہ کہتے ہوتے تھے کہ رسیدہ کڈو، ثبوتہ کڈو، عدالت جمع کراؤ تے مکتی پاؤ۔ تو اب ہم بھی ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کریں۔ دوسرا، فہد، میں آپ کو یہ بات کیٹیگوریکلی جی، بتا رہا ہوں، اور یہ میرے خیال میں آپ کو بھی پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں اگر ریڈیو پاکستان جلا، کور کمانڈر ہاؤس جلا، زیارت ریزیڈنسی، قائد اعظم کا گھر جلا، ایم ایم عالم کا جہاز جلا، کرنل شیر کا مجسمہ ٹوٹا، جی ایچ کیو کے دروازوں پر توڑ پھوڑ کیا گیا اور اس میں گھس کر کچھ لوگ اندر گئے ہیں، تو ان سارے واقعات میں سے کوئی جے یو آئی کا کارکن اریسٹ ہوا ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی کا، کوئی نون لیگ کا، کوئی اے این پی کا، کوئی ایم کیو ایم کا، جماعت اسلامی کا؟ کوئی نہیں۔ وہاں سے اگر بندے اریسٹ ہوتے ہیں تو دیٹ واز پی ٹی آئی۔ تو کیسے آپ نگیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی ملوث نہیں ہے؟ اور اگر کوئی اس جرم میں ملوث ہے تو اس ملک میں کیا قانون ہے کہ آپ ایسے ہی کہہ دیں کہ ہم نے چھوڑ دیا پولیٹیکل ہارمنی کے لیے؟ کیا ایسی کون سی قیامت افتاد پڑی ہے کہ آپ اس طرح کریں گے؟ پھر تو میرے خیال میں جیلوں کو، عمران خان گورنر ہاؤس پر تو بلڈوزر نہیں پھیر سکے، پھر آپ جیلوں پر بلڈوزر پھینک دیں، ان کو چڑھا دیں، پھر جتنے یہ دہشت گرد ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، جتنے سمگلرز ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی آر اے، سب کو چھوڑ دیں، پھر تو فرق ہی کوئی نہیں رہتا۔ میرے خیال میں جب تک 9 مئی کا واقعہ سیٹل نہیں ہوگا، وہ چیزیں سیٹل نہیں، ابھی تک عمران خان اپنی ضد اور انا اور اکڑ میں ہے، اور اس نے ابھی تک 9 مئی پر معافی نہیں مانگی۔